یہاں اس امت کا امت وسط ہونا اس امت کی فضیلت کے طور پر بیان ہوا ہے۔ دیگر مقامات پر یہ بات واضح ہے، قرآن پاک سے بالکل ہمارے سامنے آتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دیگر تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تمام امتوں پر فوقیت اور برتری اور فائق درجہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہاں اس کا امت وسط ہونا یہ بھی اصل میں اس کے باقی ساری امتوں پر افضل ہونے کی دلیل ہے۔ کئی امتوں میں غلو پیدا ہو گیا، افراط پیدا ہو گیا، کئیوں میں تفریط پیدا ہو گئی، کئی ایک پول پر چلے گئے، کئی دوسرے پول پر چلے گئے۔ بعض وہ تھے کہ جنہوں نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو بالکل اہمیت نہ دی، دشمنی کی، مخالفت کی، حتیٰ کہ شہید تک بھی کر دیا۔ اور بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو یا الوہیت کا درجہ دے دیا، یا الوہیت کا درجہ دے دیا، خدا کے مقام ان کا سمجھ لیا، اور یا پھر خدا کی اولاد قرار دے دیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا گیا۔ ایک طرف اللہ کا بیٹا قرار دے دیا گیا اور دوسری طرف تین خداؤں کا عقیدہ ایجاد کر لیا، جن میں ایک تو وہ خدا اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر تیسرا خدا بھی ایک تراش لیا کہ یا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں یا پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہا۔ تو ایک کی بجائے تین خداؤں کا عقیدہ جو ہے یہ تراش لیا۔ اس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں، ٹرینٹی، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا۔ مشرکین نے اوروں کو اللہ کا شریک بھی ٹھہرا دیا اور فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دے دیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ یہ ہے غلو، یہ ہے غلو کہ جو اصل مرتبہ تھا اس سے زیادہ بڑھا دیا۔ اور پہلی صورت جو میں نے عرض کی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بالکل لائٹ لیا، ان کو اور ان کی دعوت کو اہمیت نہ دی، ان کی مخالفت کی، دشمنی کی، حتیٰ کہ ان کو شہید تک بھی کر دیا۔ یہ ہے کہ جو ان کا مقام و مرتبہ تھا اس کا بھی ادراک نہ کیا اور لحاظ نہ کیا، ان کا وہ مقام تسلیم نہ کیا جو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ یہ ہے تفریط، مقام سے گھٹا دینا۔ تو ایک تو چلے گئے بالکل ایک کارنر پر، ایک پول پر، اور دوسرے چلے گئے دوسرے پول پر۔ اور یہ جو امت محمدیہ ہے، اللہ اکبر، اس نے نہ تو اللہ کے سوا کسی کو اللہ مانا، حتیٰ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی الہ نہیں سمجھا، معبود نہیں سمجھا، نہیں قرار دیا، اور نہ ہی ایسا کیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے مقام و مرتبے اور درجات تھے ان میں کوئی کمی کر دی ہو۔ اور کمی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی کو رب تعالیٰ نے نبی بنایا ہو اور ہم اس کو نبی تسلیم نہ کریں، ہم اس کو نبی تسلیم نہ کریں۔ تو اہل ایمان کا تو قول قرآن میں بیان ہوا ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم رسولوں کے درمیان نفس نبوت اور رسالت میں اور ان پر ایمان لانے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کرتے کسی کو تو نبی مانے اور کسی کو نہ مانے۔ ایمان لانے میں کسی نبی کے معاملے میں کوئی فرق روا نہیں رکھتے ہیں۔ ہاں درجات کا فرق ہے اور ہم تسلیم کرتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ رسول کے ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فضیلت کو مانتے ہیں لیکن کسی کو ایسا نہیں سمجھتے کہ اس کو رب تعالیٰ نے نبی قرار دیا ہو اور ہم اس کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ جن کے نام قرآن پاک کے اندر مذکور ہوئے ان کو بھی نبی اور رسول مانتے ہیں، اور جن کے نام قرآن پاک کے اندر احادیث کے اندر مذکور نہیں ہوئے یہ کہتے ہوئے ان کی نبوت اور رسالت کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی نبی اور رسول بنایا ہے، رب تعالیٰ نے
جس کو بھی نبی اور رسول بنایا ہے ہم اس کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ جس کو نبی رسول بنایا ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے، اور جن کو نبی اور رسول بنایا ان میں سے کسی ایک کو بھی درجہ نبوت اور رسالت سے زائد سمجھتے ہوئے الا قرار نہیں دیتے۔ یہ ہے اصل میں امت وسط کی خوبی اور امت وسط کا ایک مطلب، ایک محمل اور ایک مطلب درمیانی امت کا، کہ جس کا جو مقام ہے وہ مقام ہم سمجھتے ہیں، اس مقام پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ تو ہے نبوت اور رسالت کے حوالے سے، اور دیگر بھی زندگی کے امور کے اندر بھی، زندگی کے کاموں کے اندر بھی اس امت کا رویہ یہی ہے کہ یہ درمیانی راہ کو اختیار کرتی ہے۔ مثلا خرچ کرنے کا معاملہ آ گیا، نہ صدقہ خیرات، اگرچہ صدقہ خیرات جو ہے یہ یقیناً فضیلت کا باعث ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، مال ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا، جائز رستوں پر خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ یقیناً اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اب اس میں درمیانی راہ کون سی ہے؟ حالانکہ قرآن و حدیث میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب اور تاکید موجود ہے، لیکن اس میں درمیانی راہ کیا ہے کہ جس مال ہے لیکن بخل سے کام لیتا ہے، کنجوسی سے کام لیتا ہے، اور جتنا خرچ کرنا چاہیے یا جتنا خرچ کر سکتا ہے اتنا خرچ کرنے میں بھی بخل سے کام لیتا ہے، یہ ہے ایک طرف، ایک پول، ایک ٹرمینل، ایک سرا ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ اتنا خرچ کر ڈالتا ہے کہ پھر نوبت دستے سوال دراز کرنے تک آ جاتی ہے۔ نہ اس صورت کو پسند کیا گیا ہے اور نہ ہی اس صورت کو پسند کیا گیا ہے۔ اس صورت کو بھی پسند نہیں کیا گیا کہ کوئی شخص اپنا مال اتنا زیادہ خرچ کر دے کہ خود بھیک مانگتا پھرے اور خود دوسروں سے سوال کرتا پھرے۔ خودداری کے بھی خلاف ہے، انسانی وقار کے بھی خلاف ہے، اور اس کو ناپسند قرار دیا گیا ہے۔